السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا جرار رضوی۔ پروگرام فلمی جہاں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ فلمی جہاں میں ہم جو فلم انڈسٹری میں ہماری فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، جو لگ رہی ہوتی ہیں یا جو لگ چکی ہوتی ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان فلم انڈسٹری پہ ہم جنرل باتیں بھی کرتے ہیں۔ آج جو میں بات کروں گا، ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں۔ اکثر جو واقعات ہو رہے ہیں یہ 80 کے بعد سے ہو رہے ہیں۔ 1980 سے پہلے پاکستان فلم انڈسٹری بہت اچھی بھی تھی، بہت کامیاب بھی تھی، اور وہاں جو ہیروئنیں تھیں ان کی محبت عشق جو ہوتی تھی پاکستان فلم انڈسٹری کے ہی لوگوں سے ہوتی تھی۔ جیسے سنتوش کمار صاحب، صبیہ بھابھی سے ان کی شادی ہو گئی، لالا سدیر ان کی شمی صاحبہ سے شادی ہو گئی، درپن صاحب ان کی نیر بھابھی سے شادی ہو گئی، ایس سلیمان صاحب ان کی پننا بھابھی سے شادی ہو گئی۔ مقصد اس طرح کی اس وقت شادیاں ہوتی تھیں۔ بعد میں جیسے آپ کو پتہ ہے حسن طارق صاحب کی رانی بیگم سے شادی ہوئی، ریائی شاہ صاحب کی شادی نولو بیگم سے شادی ہوئی، نشو بیگم کی شادی تسلیم فاضلی صاحب سے ہوئی، ممتاز بیگم کی رائل باری صاحب ان سے شادی ہوئی، رائل باری صاحب کے جو والد تھے ملک باری صاحب ان کی اس دور کی بہت بڑی اسٹار تھی سلونی، ان سے شادی ہوئی۔ الطاف حسین صاحب جو ڈائریکٹر تھے ان کی شادی عالیہ بیگم سے ہوئی۔ یعنی کہ اس طرح سے انڈسٹری کے لوگوں کی آپس میں ہی شادیاں ہوتی تھیں اور سکون سے زندگیاں گزاری۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی واقعہ نہیں ہوا، کسی کو گولی نہیں لگی، کسی پہ تیزاب نہیں پھینکا گیا۔ مگر 80 کے بعد سے، کیونکہ 80 کے بعد سے پاکستان فلم انڈسٹری میں ہمارے بدماش ٹائپ کے لوگ پروڈیوسر کی انٹری ہوئی، اور 80 کے بعد یہ سنا گیا، سلسلہ شروع ہوا کہ شوبز کی لڑکیوں کو کسی نے خرچے پر رکھ لیا۔ جب اس ٹائپ کے واقعات شروع ہوئے تو اس میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مردوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہی غلط فہمیاں تھیں، یہی شک و شبہات تھے، تو آپ نے دیکھا نادرہ بیگم کا مرڈر ہوا، نینا کا مرڈر ہوا، ماروی کا مرڈر ہوا، اندلیب پہ تیزاب پھینکا گیا۔ یہ کتنے واقعات ہوئے، مگر افسوس ہے کہ ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ نے اس کا سدباب نہیں کیا۔ کوئی سزا، کوئی جرم اتنے بڑے بڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں پکڑا گیا۔ کیوں؟ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ دیکھ لیں، نرگس ایک اچھی ماڈل بھی تھی، میرے ساتھ کمرشل اس نے کی اسٹارٹ میں، پھر نرگس فلموں میں کام کیا، اور چوڑیاں اس کی بہت بڑی فلم تھی نور صاحب کی، جس میں وہ ممران اقصد کا بارش کا گانا بہت اس کا ہٹ ہوا تھا۔ ویسے ہی بہترین ڈانسر تھی، بہترین آرٹسٹ تھی، بعد میں وہ اسٹیج میں آئی، مگر پہلے وہ ماڈل تھی۔ اور میری کیپری لان وغیرہ جو اس کی 2-3 کمرشل کی تھی انہوں نے، تو کیپری لان میں وہ میرا اور نرگس تھی دونوں۔ بہرحال تو وہ ایز اے آرٹسٹ اچھی تھی، مگر ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں جب پسند آئے، یا تو بدماش پسند آیا یا کوئی پولیس انسپکٹر پسند آیا۔ حالانکہ نرگس کا نام تھا، خوبصورت تھی، اور پھر دولت مند بھی تھی، اور زبیر شاہ سے شادی کر کے کینیڈین نیشنلٹی بھی ہو گئی، مگر ان سے بھی اختلاف ہو گیا۔ حالانکہ وہ ایک اچھے پروڈیوسر تھے، شریف آدمی تھے زبیر شاہ، مگر وہ میاں بیوی کے اختلافات تھے، وہ مگر خاموشی سے علیحدگی ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ مگر اس کے بعد عابد باکسر صاحب کا بھی واقعہ لوگوں کو پتہ ہے، اب ماجد بشیر صاحب جو ہمارے پولیس انسپکٹر، ان کے ساتھ بھی واقعہ ہوا ہے، مگر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اور نرگس کی پسند، نرگس کی سلیکشن کب تک ایسی رہے گی؟ بھائی اب بڑی تھیں، بڑا نام تھا، دولت تھی، خوبصورت تھی، اب کسی کمشنر ڈی سی سے عشق محبت کرتی، کسی آئی جی، ڈی آئی جی، ڈی ایس پی سے کرتی، کسی بڑے بزنس مین سے شادی کرتی، کسی شریف آدمی سے جو لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، جو آئے دن۔ مثلا یہ آپ کے ساتھ دوسرا تیسرا واقعہ ہوا،
اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ اور عقل نہیں آئی. بہرحال لڑکیوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اکثر میں ماڈل جو ہماری لڑکیاں شوق میں آتی ہیں، ایکٹر، اکثر لڑکیوں کو میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ بلیڈ سے یا چھری سے یا بوتل توڑ کے نشان کاٹ لیتی عشق محبت میں. اور میں نے اکثر لڑکیوں سے کہا کہ کوئی اپنا عاشق ایسا تو دکھاؤ جس نے سالے نے اپنے ہاتھ پہ مارا ہو یا اپنی تمامی محبت میں گردن کاٹ لے، کوئی ایسا عاشق دکھاؤ. تو یہ میں خیال ہے لڑکیاں ہی بیوقوف ہیں کہ اپنی محبت عشق میں اتنی آگے چلے جاتی ہیں، جس کے بعد جو ان کو نقصانات ہوتے ہیں جو اٹھاتی ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مگر میں گورنمنٹ سے میری ایک التجا ہے، عدلیہ سے میری ایک التجا ہے، آرمی چیف صاحب سے میری ایک التجا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا قانون بنا دیا جائے کہ کسی عورت لڑکی پہ یا کسی لڑکے بچے پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کسی قسم کی جنسی زیادتی ہوتی ہے یا تیزاب پھینکا جاتا ہے یا مرڈر کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر پھانسی نہیں تو کم سے کم عمر قید کی سزا ایسے لوگوں کو ضرور ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟